السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین میں اس قسم کے بھوکمپ کے جھٹکے، زلزلے، آسمانی تباہیاں، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، زلزلہ آنے کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ہیں۔ اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے 2 حدیث پاک اور 2 قرآن کی آیتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندروں میں جو یہ فسادات آتے ہیں، جو تباہیاں آتی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انسان کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے، انسان نے جو گناہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کیوں عذاب دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لیذیقہم، تاکہ انہیں چکھائے، گناہ کا مزہ چکھائے، تاکہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے۔ اسی طور پر دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اللہ رب العزت نے کچھ کو تو درگزر فرما دیا۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے، زمین کے اوپر آپ دیکھیں آج ہر جگہ بے اطمینانی، ہر جگہ بے سکونی، کہیں انسان مالی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں انسان جسمانی اعتبار سے پریشان ہے۔ وجہ کیا؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، گناہ کرنا۔ اور جب معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جائے تو وہ معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے نا، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی۔ آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے جسم کے اندر رگیں، بہت ساری نسیں ہوتی، اسی طور پر پوری دنیا کے اندر بھی زمین میں وہ نسیں ہیں، رگ کی طرح ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت کسی آبادی سے، اور اس کا جو سرا ہے وہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں، اور اللہ رب العزت جب کسی آبادی والوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے اس کو ہلا دے۔ جیسے وہ جھٹکا دیتا ہے، پوری کی پوری آبادی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طور پر آیا کہ کوہ کاف جو ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے اندر بہت ساری جڑیں ہیں اور اس کے ریشے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے، فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس جگہ کے اس ریشے کو کھینچ دیتا ہے، اور وہ پوری تباہی اور بربادی آ جاتی، زلزلے اور بھوکمپ آ جاتی۔ تو اصل وجہ یہ ہمارے گناہ کا سبب ہے، زلزلے آنا، تباہی آنا۔ اسی طور پر اب آپ کو حدیث پاک پیش کروں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو وہ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جائے۔ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں، انسان زکوٰۃ دینے کو ٹیکس اور جرمانہ سمجھتا ہے۔ اسی طور پر انسان آج امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے، باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں صرف مال کا رکھنا یہی امانت، نہیں۔ اگر کسی انسان نے آپ کو کوئی بات بتائی تو اس کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت، لیکن آج ہم اس چیز کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ تو جب نہیں کرتے تو آقا فرماتے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے، علم دین، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے جو صرف چند چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے اپنا دنیا کا رزق حاصل کرتے ہیں، تو کہا دنیا، ان کا مقصد صرف دین نہیں دنیا ہوتا ہے۔ اسی طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا، یعنی بیوی کی بات مانے گا، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے لیے وقت نہیں دے پاتے، اپنے دوست احباب کے ساتھ گھنٹوں گھنٹے گزارتے ہیں۔ کیا ہم والدین کے ساتھ، اگر بوڑھے ہوں تو ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے بمشکل، حالانکہ والدین اپنی بچوں کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے ایک فون کا، ایک بات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آج لوگ
اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے کر دوست احباب کو وقت دیتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے گی۔ کہ آج ہمارے علاقے میں اگر کوئی بھائی ہے، کوئی بڑا انسان ہے، تو انسان ظاہر سی بات اس سے ڈر کر اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے والی عورتیں اور سامان عیش کی کثرت ہوگی۔ آج آپ دیکھیے گانے بجانے والی عورتیں ٹک ٹاک پہ اور نہ جانے کہاں کہاں نظر آ جائیں گی۔ اسی طور پر عیش و عشرت کے سامان خوب ہوں گے، شراب پی جانے لگے گی۔ امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن ملامت کرنے لگیں گے۔ تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو اور زمین میں دھس جائیں اور صورتیں مسخ ہو جائیں، آسمان سے پتھر برسنے کے منتظر ہو جائیں۔ یعنی جب یہ سارے حالات پیدا ہو جائیں، انسان اپنے ماں باپ کو ستانے لگے، اس کے علاوہ انسان ماں باپ کو وقت نہ دے کر دوست احباب کو وقت دے، اس کے علاوہ اور بھی بہت امانت میں خیانت کرنا، تو آقا ارشاد فرماتے اب انتظار کرو کہ زمین سے میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، سرخ آندھیاں آنا شروع ہو جائیں گی، تباہی و بربادی ہوگی۔ لہذا یہ پورا سبب یہ کہ انسان اپنے گناہوں سے اگر توبہ نہ کرے تو ان ساری چیزوں کا انسان منتظر رہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اے امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے بھی پوچھا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگے اور گانے بجانے کے مشغلے کو اپنا لے تو پھر اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو اللہ رب اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس قسم کے زلزلوں کے انتظار کریں۔ تو پتہ یہ چلا انسان اگر گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو زمین کو حکم دیتا ہے، زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ لہذا آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر گناہ عام ہو چکے ہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر زلزلے اور کبھی تباہیاں، کبھی کس کس انداز ہمارے اوپر سارے معاملات آتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔